اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت 105 لفظی تحقیق ما یودو ما نہیں یودو ودا یودو چاہنا پسند کرنا جو اللہ تعالیٰ کا نام ودود ہے وہ بھی اسی سے ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے الذین وہ لوگ جو کہ کافروا جنہوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ پسند نہیں کرتے من اہل کتاب بھی چاہے وہ اہل کتاب سے ہو من آیا ہے زائد تاکید کے لیے آیا یہ اہل کتاب پیپل آف دا بک ولا اور نہ ہی المشرکین وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یعنی کہ پولیتھسٹ جو شرک کرنے والے تھے وہ بھی نہیں چاہتے اور اہل کتاب میں سے بھی وہ بھی لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ کہ ینزل تنزیل اتاری جائے علیکم آپ پر یہاں پر حضور کے وسلم پر خاص طور پر پھر صحابہ کرام اور پھر امت محمدیہ ان سب کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ اتاری جائے تم پر من خیر بھلائی کو کہتے ہیں کوئی بھی بھلائی کوئی بھی گڈ ول من ربکم آپ کے رب کی طرف سے ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی بھلائی آپ پر نازل کی جائے واللہ اور اللہ یختص خاص کرتا ہے مخصوص کرتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت من یشاء جس پر چاہتا ہے جس کو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو اپنی رحمت اس کے لیے خاص کر دیتا ہے واللہ اور اللہ ذو کہتے ہیں والا ذو الفضلی فضل والا العظیم فعیل کے وزن پر ہے مبالغے کا صیغہ ہے بہت بڑا یعنی کہ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ فضل والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تفسیر دیکھیں گے اس کی اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر آپ پر اتاری جائے کیوں نہیں چاہتے حسد کی وجہ سے نہیں چاہتے اور علیکم میں آپ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور امت محمدیہ سب سے خطاب کیا گیا ہے اس وقت آپ اور آپ کے صحابہ پر اور آج امت محمدیہ پر کوئی بھی خیر نازل ہو یہ نہیں چاہیں گے نہ ہی اہل کتاب چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرکین جو کافر ہیں وہ چاہتے ہیں ان کو پسند نہیں ہے کہ مگر اس سے فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی بھلائی اتاری جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ کون کوئی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے کسی کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس سے یہ سب ثابت ہوتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ مگر خاص کر دیتا ہے تعالیٰ جس کو وہ چاہتا ہے تعالیٰ خود اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے کچھ مخصوص کر لیتا ہے جیسا کہ رسول کے وسلم کو مخصوص کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنایا اور یہ یہود چاہتے تھے کہ ہم میں سے خاص کیا جائے یا مشرکین میں سے یا کسی سے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنی ڈیمانڈ سے خاص کرتا ہے جیسا کہ خصوصیت رسول کے وسلم میں ہے ٹھیک ہے ان کے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ نعمت کون سی تھی کہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت اور قرآن کی نعمت اور وہ نازل کس پر کی رسول کے وسلم پر کی اور یہ نہیں چاہتے تھے یہودی کہ ان پر نازل کی جاتی اور اس کے علاوہ اب فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ذو فضل العظیم بہت بڑے فضل والا یعنی کہ وسیع خزانوں کا مالک ہے اب اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے پہلا یہ کہ دنیا میں امتحانات آئیں گے کچھ لوگ آپ کے دوست ہوں گے کچھ دشمن ہوں گے کچھ آپ کے لائکس ہوں گے کچھ ڈس لائکس ہوں گے اسی طرح سے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز آپ کے ساتھ ہوں گے کچھ آپ کے فالورز ہوں گے اور کچھ کمپیٹیٹرز ہوں گے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جنرل ایک فارمولہ ہے دوسرا یہ کہ جو دشمن ہیں جو عداوت رکھتے ہیں ان کی نیت ارادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہ ملے یعنی کہ جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں وہ آپ سے کسی قسم کی بھلائی آپ کو ملنے کی امید نہیں رکھتے اور اگر کوئی خیر مل جائے تو اسے دیکھ کر وہ جل جاتے ہیں اس موقع پر صرف یاد یہ رکھنا چاہیے کہ ان الفضل بیاد اللہ یہ فضل صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کسی کے حسد کی وجہ سے میرا یا کسی کا بھی کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا کسی کی دشمنی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ڈیسائیڈ کرتا ہے نہ کہ لوگوں کی ڈیمانڈس کے مطابق اور اس کے لیے ایک حدیث ہے مسند احمد کی کہ رسول کے فرمایا جان لو کہ اگر پوری امت تمہیں اکٹھی ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے تو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اگر پوری امت تمہارے نقصان کے لیے اکٹھی ہو جائے تو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کی عداوت دشمنی تو اس سے ثابت یہ ہوا کسی کا حسد ہم سے کچھ نہیں چھین سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی فیوریٹ بنا لیتا ہے سب اللہ کے بندے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خاص کرتے ہیں ہمیں سب اللہ کے بندے ہیں مگر خاص لوگ خاص ہوتے ہیں ہمیں بندوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اللہ پر رکھنی چاہیے وہ سب دے سکتا ہے اللہ بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی ملتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ محفوظ تصور کرنا چاہیے ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کوئی اور دینے والا نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے وہ ہمیں دے سکتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ